السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی، لاسٹ ویڈیو میں ہماری بات تھوڑی سی آدھی رہ گئی. وہ ہم بات کر رہے تھے سوڈو پریگننسی پر. تو میری ویڈیو دیکھی، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے میری کچھ بات چل رہی تھی بکریوں کے حوالے سے. تو کیونکہ مجھے شوق ہے بیتل بکری کا اور دودھ کے لیے چاہیے تھی. تو بہرحال لمبا قصہ مختصر کریں تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر. بہت بہت اچھے لیول پر ان کا شوق ہے. خود تو پرسنلی وہ ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، سرجن ہیں آئی تھنک، اور یہ ان کا شوق ہے. تو انہوں نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب میں نے ایسی بیتل بکری اور کہیں نہیں دیکھی. تو ان شارٹ ان کی وہ بریڈنگ کے حوالے سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت ہی ان کا ایکسپیرینس ہے اس میں، وہ کافی ٹائم سے کر رہے ہیں. تو اور وہ ان کا ایکسپیرینس ان کی چیزوں میں نظر آتا ہے. مثال طور پہ میں بہت زیادہ باتیں بھی کرتا رہا ہوں تو وہ باتیں پروف جا کر ہوں گی گراؤنڈ ریالٹیز پر کہ یار ہاں ٹھیک ہے، اس کے پاس ڈاگز کیسے کھڑے ہیں اور ان کا رزلٹ کیسا آ رہا ہے، پپیز کے پاس کیسے ہیں. اس پر پتہ چلے گا کہ واقعی اس بندے کا ایکسپیرینس ہے. ادروائز تو باتیں تو مطلب میرے جیسے بندے بہت کرتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بات اس لیے بہت ویلڈ ہے. ایک تو وہ خود ڈاکٹر بھی ہیں، اور دوسرا بریڈنگ کی فیلڈ میں ان کا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس اور اچھا رزلٹ ہے ان کے پاس بیتل بکری کا. تو انہوں نے مجھے میسیج کیا، انہوں نے کہا خرم بیسیکلی اس میں سوڈو پریگننسی میں جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی یہ نظام ہے کہ جب کسی جانوروں میں جب کسی بچے کی وہ مطلب پریگننسی کنفرم ہوتی ہے، ایگ اس پر ملتے ہیں، تو وہ ود تھوڑے سے ٹائم میں ہی وہ 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 64 اس طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے ذریعے ہی اس کی پھر اس تھیلی کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، دل بنتا ہے، سب کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جس میں کوئی اب نارملٹی ہو جاتی ہے یا کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے وہ سیلز بننے میں، تو جانوروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر یا تو ابارشن ہو جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سوڈو کی طرف چلی جاتی ہے کہ وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں، وہ پریگننسی پھر کنفرم ہوتی نہیں ہے. تو حالانکہ وہ بنی تو ہوتی ہے پہلے، لیکن وہ کنفرم نہیں ہوتی. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس میں کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی بن جائے. کیونکہ ڈسیبل بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جانوروں میں بہت ہی کم کہیں سامنے آتے ہیں، بہت ہی کم، شاذ شاذ. تو اس کے لیے یہ کہ قدرت کا ایک قانون کار فرما ہے کہ جب بھی بچوں کی اس بناوٹ کے عمل میں کوئی نقص آتا ہے تو اللہ کی طرف سے نظام ہے کہ وہ اس کو پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر دنیا میں آتے نہیں. تو یہ ہے. اچھا، تو اس کے بعد پھر یہ تو ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی اتھینٹک رائے تھی جو کہ میں نے کہا کہ پھر بتا دی جائے. اور اگر کسی نے ویسے بیتل بکریاں بہت اچھی دیکھنی ہوں تو وہ ضرور ڈاکٹر حماد گوٹس لکھے گا تو وہ یوٹیوب پر ان کا آ جائے گا. تو مزہ آتا ہے، بہت پیاری چیز ہے، بہت پیاری بریڈ ہے. تو اچھا، اس کے علاوہ ابھی ایک بھائی نے لکھا کانوں کے بارے میں کہ 7 مہینے 6 مہینے کا پپی اور کان کھڑے. بھائی کان کھڑے کرنے کے لیے سب سے پہلے بتا دوں کہ کان کھڑے کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنا ہے، وہ پروٹین لیول ہائی کرنا ہے. اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ملٹی وٹامن دے کے. اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انڈوں کے چھلکے برگر والوں سے کہیں سے لے لیے جائیں اکٹھے، اور پھر ان کا پاؤڈر بنا کے وہ پاؤڈر 1 چمچ صبح 1 چمچ شام دیں. کیلشیم پی کے سیرپ 2 ml صبح 2 ml شام دیں. اوسینیٹ ڈی سیرپ وہ بچوں کو آپ مطلب 1 ml سے شروع کریں، چھوٹے بچوں کو آفٹر 1 month 1 ml صبح شام دیا کریں. اور پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں دیا کریں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کانوں کے مسئلے انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اور ویسے 7-8 مہینے تک یہ ہوتا رہتا ہے، کان کھڑے ہوتے ہیں گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں گرتے ہیں. اول تو 5 مہینے تک 4 مہینے تک کھڑے کر جاتے ہیں، بٹ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے وہ بتاؤں. جتنا سٹرکچر بڑا ہوگا پپی کا، جتنا اس کا بون سٹرکچر ہیوی ہوگا، جتنے اس کا کوٹ بہت بڑا ہوگا، اور اس کے حساب سے پہلے اس کی تمام طاقت، تمام انرجی اس کی ہڈیوں کو ملتی رہتی ہے. کانوں پہ جا کے لاسٹ میں اس کے جو ہے نا وہ طاقت لگتی ہے اور کان کھڑے ہوتے ہیں. تو
یہ چیز جو ہے نا آپ لوگ دیکھ لیا کریں. اور ہاں اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹیپنگ کرواتے ہیں کانوں کو. اگر جرمن شیفرڈ کے کان گر رہے ہیں بھائی 2 تجربے میں دیکھ چکا ہوں اور اللہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں. یہ بہت بڑا جھوٹ اور لارا ہوتا ہے کہ 8 مہینے 7 مہینے کے بچے جن کے کان دونوں گرے ہوئے ہیں اور بالکل گرے ہوئے ہیں وہ بیچ دیتے ہیں آگے کہ بھائی کوئی نہیں, کھڑے ہو جائیں گے, ٹیپنگ کروا لینا, کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم کروا دیں گے. سب جھوٹ فراڈ ہے, بالکل نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بالکل کان نہیں کھڑے ہوئی ہے یہ آدھے سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں, تو وہ کان پھر جو ہے نا وہ کان نہیں کھڑے ہوں گے, وہ گل کے گر جائیں گے, کنفرم ہے گل کے گر جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ٹیپنگ ہوتی ہے وہ کراپنگ کے بعد ہوتی ہے. مثلا ڈابر مین میں ہوتی ہے, پٹ بل میں ہوتی ہے, کوارٹی گلٹیر وغیرہ ان میں ہوتی ہے, بولی میں ہوتی ہے, لیکن وہ ٹیپنگ کے بعد ہوتی ہے. اگر کسی نے کان کھڑے کرنے ہوں اچھے تو وہ پہلے کراپ کرتے ہیں, کان کو کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پھر ٹیپنگ کرتے ہیں. تو وہ جب کراپنگ اسی لیے کرتے ہیں کہ کان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پورا کھڑا ہو سکے, تو آدھا اس کو کاٹ دیتے ہیں, شیپ دیتے ہیں, آدھے اس کے وزن کم ہو جاتا ہے, پھر اوپر سے وہ ہلکا ہوتا ہے, تو پھر وہ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو جرمن شیفرڈ کے تو ہم کراپنگ کر نہیں سکتے, جب کر نہیں سکتے تو پھر وہ کان کیسے کھڑا ہوگا, اس لیے وہ کر کے الٹا ہی اس کی جڑ مارتے ہیں. 2 ایکسپیریمنٹ میں اپنے سامنے دیکھ چکا ہوں دوستوں کے. بالکل یہ غلطی نہ کریں, کراپنگ وغیرہ نہیں ہوتی. لیکن یہی ہے کہ بچپن سے اس کی ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کریں, ڈائٹ پلان اچھا بنوائیں, اچھے طریقے سے چیزیں دیں, اور اس کو جو ہے نا دیکھتے رہیں. کہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ویٹ سے لازمی رابطہ کریں, تو انشاءاللہ تاکہ آپ اس مسئلے سے بچ سکیں. اور اگر ہو جائے تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہوا کس وجہ سے ہے, اور اگر کوئی دے رہا ہے آپ کو اور اس میں یہ مسئلہ ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. تو 5-6 مہینے تک تو پھر بھی چلتا ہے, کوئی نہیں. اگر ایک آدھ کان تھوڑا سا گرا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس پہ بھی دھیان کرنا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ اگر زیادہ ہے تو. اچھا, دوسری ایک بات ایک اور بھائی نے پوچھا تھا کہ میرا پپی ہمارا لانگ کوٹ ہے اور اس کا کوٹ نہیں آ رہا. بھائی یہ بھی سب سے بڑا جھوٹ فراڈ ہے. پپی لانگ کوٹ ہے تو اس کا مطلب لانگ کوٹ ہے, پھر اس کا کوٹ بچپن میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, کانوں کے اوپر, گردن کے اوپر. چلو اگلی ٹانگوں پہ اگر فرض کرو اول تو ہوتا ہے, اگر نظر نہیں بھی آ رہا تو خیر ہے, لیکن کانوں پہ وہ مسٹ ہونا چاہیے. اگر وہاں پر بھی نہیں ہے تو بھائی میرے پہ وہ لانگ کوٹ نہیں ہے. اچھا, لیکن اگر ٹپس تو میں نے پہلے دیکھ چکا ہوں, اگر پھر دینی ہے تو بھائی اس کو آپ نے 6 مہینے سے اوپر کے پپی کی بتا رہا ہوں, 1 ٹیبلیٹ آپ نے بایوٹن کی دینی ہے, پھر 1 دن مس کرنا ہے, اگلے دن آپ نے اس کو فش آئل کی اومیگا 3 جس میں رچ ہوتا ہے, کارڈ لیور آئل اس طرح کچھ, وہ ٹیبلیٹ آپ نے دینی ہے 1, پھر 1 دن مس کرنا ہے, پھر آپ نے بایوٹن کی گولی دینی ہے 1, پھر 1 دن مس کرنا ہے, پھر آپ نے دینی ہے فش آئل کی گولی 1. تو اس کے بعد میں دیکھنا ہے یورین اگر اس کا بہت زیادہ یلو ہونا شروع ہو گیا تو آپ بایوٹن مس کر دیں, دوسری گولی 1 دن کے ڈفرینس سے دیں. 10 دن بایوٹن کو سٹاپ کروائیں, پھر اس کے بعد دینا شروع کریں, لیکن یہ سردیوں میں دینی, گرمیوں میں نہیں دینی. اچھا, ابھی اور بھی کمنٹس ہیں, لوگوں نے پوچھے بھی ہیں کچھ چیزیں. پھٹوں کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا تھا, نیچے پھٹے لگائیں, فرسٹ کریں, کیا کریں, کچا رکھیں, تو اس پر نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا. ابھی یار بہت زیادہ ہوگی اور آپ لوگ ماشاءاللہ مطلب دیکھتے بھی نہیں ہیں, 7 منٹ سے اوپر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.